بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ تعلیم اور تربیت کا بنیادی حق لے کر پیدا ہوتا ہے، اور یہ تربیت اور تعلیم کا اہتمام کرنا اس کے والدین کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ بچہ کسی ادارے میں باقاعدہ تعلیم کے لیے داخل ہو جاتا ہے تو پھر جہاں تعلیم کا اہتمام کرنا اس ادارے کی ذمہ داری بن جاتی ہے، وہاں اس کی تربیت کے لیے خصوصی اہتمام کرنا بھی، خصوصی انتظام کرنا بھی اس ادارے کے فرائض میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی والدین، کوئی والد، کوئی والدہ اپنے بچے کے لیے اساتذہ کا چناؤ کر رہے ہوں تو انہیں اس چیز کو خصوصی طور پر مد نظر رکھنا چاہیے کہ جہاں وہ اپنے بچے کو تعلیم کے لیے چھوڑ رہے ہیں، خواہ وہ کوئی دینی مدرسہ ہے، خواہ وہ کوئی تعلیمی ادارہ ہے، خواہ وہ کوئی پرائیویٹ سکول ہے، خواہ وہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو لہٰذا وہاں پہ یہ ان کے والدین کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہاں پہ جس ٹیچر کے پاس، جس استاد کے پاس اس کا بچہ تعلیم حاصل کرے گا، کیا وہ اس بچے کے اندر کوئی مثبت تبدیلی لانے کے لیے وہ تیار ہیں، کیا ان کے اندر ذاتی طور پر وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس کے بچے کے اندر کوئی مثبت تبدیلی لا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ اساتذہ بلکہ اس کے والدین پر ذاتی طور پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے اساتذہ کے ساتھ باضابطہ طور پر، باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، اور اس بچے کے اندر اگر کوئی مثبت تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی وہاں جانے کے بعد بھی تو وہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے اس کی وجوہات کو معلوم کریں۔ ایون دین کہ اگر ممکن ہو تو اس ادارے کے سربراہ کے ساتھ بھی رابطہ کر کے اپنے بچے کے لیے معلومات اکٹھی کرتے رہیں، اور جب انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ خلا کہاں پر پیدا ہو رہا ہے تو اس کو فوری طور پر دور کرنے کی کوشش کریں، اور اساتذہ کے ساتھ مل کر یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اساتذہ بنیادی طور پر نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب نظریاتی سرحدیں محفوظ ہوتی ہیں تو جغرافیائی سرحدیں خود بخود محفوظ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اساتذہ جب ان نظریاتی سرحدوں کو مضبوط کرنے کی پوری اہلیت رکھتے ہوں اور ان پر پوری توجہ دے رہے ہوں تو پھر یہ نظریاتی سرحدیں بالکل مضبوط ہو جاتی ہیں، اور جب یہ مضبوط ہوتی ہیں تو پھر وہ بچہ بھی ترقی کرتا ہے، اور اس بچے جہاں پہ بچہ رہ رہا ہے وہ معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے، وہ ملک بھی ترقی کرتا ہے، وہ دفاع کے قابل ہو جاتا ہے، وہ بچہ بالکل اس دفاع کے قابل ہو جاتا ہے جو اس کے خلاف کوئی برائیوں کا ایک جال بنا جا رہا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، وہ ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے لیے ایک اصلاح کا رستہ وہ تلاش کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ یہ جو نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں یہ رحم دل ہوں، شفیق ہوں، ہمدرد ہوں۔ ایک ایسا استاد جو رحم دل ہو، جو شفیق ہو، جو ہمدرد ہو، وہ بچے کی بہتر کردار سازی کر سکتا ہے، وہ اس کی تعلیم پر بہتر اور خصوصی توجہ دے سکتا ہے، کیونکہ جب وہ بچہ ایک رحم دل استاد کے ساتھ اس سے پڑھے گا، اس سے تعلیم حاصل کرے گا تو وہ بچہ باقاعدہ سوال کرنے کی جرات کر سکے گا، اپنی پرابلمز کو شیئر کرنے کی اس کے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اس کا استاد شفیق ہوگا، وہ اس کی ان سوالوں کے جواب خوشی سے دے گا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بچہ، اس بچے کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ کوئی ٹیچر، کوئی اس کا استاد، کوئی اس کا مربی اتنا سخت ہو کہ اس کے سامنے کوئی بچہ بات کرنے کی ہمت اور جرات نہ کر سکتا ہو تو پھر وہاں اس بچے کی تربیت کا خصوصی اہتمام نہیں کیا جا سکتا اور وہ بچہ بہتر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بچے کے اندر نیا سوچنے کی ایک جو ہے وہ ڈیولپ کرے، نیا سوچنے کا انداز اس کو سکھائے کہ بیٹا نئے طریقے سے کیسے سوچا جا
सकता है, नई नई चीज़ें कैसे बनाई जा सकती हैं, नई नई सोच कैसे डेवलप होती है। पुरानी डगर पर चलने के साथ साथ हमें नए अंदाज से सोचना पड़ेगा। तो लिहाजा उस्ताद के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो उस बच्चे के अंदर एक नई सोच डेवलप करने का जज्बा रखता हो। लिहाजा वो बच्चा जो किसी इदारे में जा रहा है, उसके वालिदैन पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि वो इस चीज़ को देखे कि क्या उसके असातिज़ा बज़ाते खुद कोई नई सोच डेवलप करने का अंदाज़ अपनाते हैं। तो लिहाजा जब वो अपनाएंगे तो उनका बच्चा भी ये जो है वो इस तरह का अंदाज़ अपनाएगा, और उनका बच्चा भी इसी तरीके से जब नई सोच डेवलप करेगा तो वो माशरे का एक मुफीद फ़र्द बनेगा। इसके साथ साथ बेसिकली उस्ताद वो होता है कि जो सिर्फ इल्म नहीं देता। वासिफ अली वासिफ का कौल है कि उस्ताद इल्म नहीं देता बल्कि उस्ताद इल्म की प्यास देता है। तो इल्म की जब प्यास पैदा हो जाती है किसी बच्चे के अंदर तो वो फिर किसी से रुकता नहीं है, वो फिर तालीम हासिल करने से पीछे नहीं हटता, वो अपने किरदार को बेहतर बनाने में किसी से पीछे नहीं रहता। लिहाजा ये ज़रूरी है कि वो असातिज़ा, वो मुरब्बी जिनसे वो बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, उनके अंदर जो है मुस्बित सोच पैदा हो, वो मुस्बित सोच पैदा करने की अहलियत रखते हों, और वो मुस्बित सोच उनके बच्चों के अंदर वो रासिख कर सकें कि बेटा आपने अच्छा सोचना है, दूसरों के लिए अच्छा सोचना है, दूसरों के लिए नेगेटिव नहीं सोचना, दूसरों के लिए मनफी ख्यालात नहीं रखने, क्योंकि मनफी ख्यालात दीमक की तरह इंसान के जहन को भी चाट जाते हैं और इंसान की सोच को भी चाट जाते हैं। लेकिन जब इंसान के अंदर मुस्बित सोच पैदा होती है तो वो इंसान को ये मुस्बित सोच बुलंदियों तक लेके जाती है, दूसरों के अंदर एक मोहब्बत का जज्बा पैदा करती है, दूसरों के अंदर एक लगाव और ताल्लुकात को बढ़ाने का सबब बनता है। तो लिहाजा जब कोई टीचर, कोई उस्ताद इल्म की प्यास के साथ साथ उस बच्चे के अंदर मुस्बित सोच पैदा करने वाला हो तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे का उस्ताद उसके लिए एक बेहतर नमूना है, क्योंकि जब ये बेहतर नमूना वो बच्चा देखेगा तो वो आने वाली ज़िंदगी में वो मुस्बत सोचेगा, उसके अंदर एक तड़प पैदा हो जाएगी, प्यास पैदा हो जाएगी इल्म हासिल करने की। जब इल्म हासिल करने की तड़प और प्यास पैदा हो जाएगी तो फिर वो प्यास उसको कहीं रुकने नहीं देगी। जब किसी बच्चे के अंदर प्यास पैदा नहीं होती तो फिर ज़बरदस्ती किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता, ज़बरदस्ती किसी बच्चे को तालीम नहीं दी जा सकती, ज़बरदस्ती किसी बच्चे को जो है वो इल्म नहीं सिखाया जा सकता। मुझे अपने 31 साला टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के कैरियर में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो तलबा जिनके अंदर हमने तालीम हासिल करने के लिए दिलचस्पी पैदा कर दी, उनको गोल सेटिंग का अंदाज सिखा दिया, तो वो बच्चे आज आला पोस्टों पर मौजूद हैं, ज़िंदगी में, मुआशरे में एक आला किरदार अदा कर रहे हैं, एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों के अंदर हम ये चीज़ पैदा करने में नाकाम रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चे लोगों से पीछे रह गए, और फिर पीछे रहने का नतीजा ये निकला कि वो नाकाम हो गए, ज़िंदगी में कामयाबी उनको नहीं मिली। इसके साथ साथ बच्चे के वो टीचर जिससे वो बच्चा तालीम हासिल कर रहा है वो अपने मिशन में, अपने काम में दिलचस्पी लेने वाला हो, अब उसको बेहतर तालीम और बेहतर तरबियत के ज़राए उसको पता हो कि मुझे किस तरीके से अपने बच्चों को बेहतर अंदाज में पढ़ाना है और किस तरीके से मैंने अपने बच्चों को आगे लेकर चलना है। तो ऐसे उस्ताद के पास अपने बच्चे को भेजिए जो बच्चों के अंदर इल्म की प्यास पैदा करे, मुस्बत सोच पैदा करे और अपने मिशन के साथ लगाव पैदा करने का जज्बा पैदा करे। एक बड़ा मसला हमारे यहाँ ये है कि हमारे असातिज़ा जो है वो बच्चों को इनकरेज नहीं करते, उनको शाबाश नहीं देते,
ان کو بچہ شاباشی کا بہت جو ہے وہ طلبگار ہوتا ہے. بچے کو جب آپ شاباش دے دیتے ہو، بچے کو جب انکریج کر دیتے ہو تو اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کام کو کرنے کا. لیکن ہم بہت سارے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اساتذہ جب کوئی بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی اس کا سوال کا جواب غلط دیتا ہے تو وہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں. اس ڈانٹ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچے دوبارہ اپنا وہ جواب دینے کے لیے جرأت کا مظاہرہ نہیں کرتے. لہذا اساتذہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چاہے اس کا جواب غلط دیں چاہے اس کا جواب درست دیں، ان کو انکریج کرے، ان کو بات کرنے کا انداز سکھائے، ان کے اندر حوصلہ پیدا کرے کہ بیٹا جواب غلط ہو یا ٹھیک ہو، غلط کریں گے تو تب ٹھیک ہوگا، جب آپ غلط ہی نہیں کریں گے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ وہ بچہ جب اس کے اندر یہ چیز جواب دینے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک آٹومیٹیکلی اس کے اندر نئی نئی سوچیں پیدا ہو جاتی ہیں، نئی تھنکنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور یہی نئی تھنکنگ نئی سوچ جو ہے اس بچے کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. ایک اور چیز دیکھیے کہ کیا استاد اس کے بچوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ بیٹا آپ نے اپنی ذات کے لیے نہیں جینا، آپ نے دوسروں کی ذات کے لیے جینا سیکھنا ہے، آپ نے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے جینا سیکھنا ہے. آپ نے صرف اس لیے علم حاصل نہیں کرنا کہ ہم کوئی عہدہ حاصل کر لیں گے، ہم تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں گے. اعلیٰ مقام اس طرح حاصل نہیں ہوتا. اعلیٰ مقام صرف اس وجہ سے حاصل ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان دوسروں کے لیے جینا اور دوسروں کے لیے مرنا سیکھ لیتا ہے. جب وہ دوسروں کے لیے جینا اور دوسروں کے لیے مرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ لاسانی ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بن جاتا ہے. جب تو پھر اس کے لیے اللہ کی ذات خود بخود آسانیاں پیدا کر دیتی ہے. لہٰذا ایک ایسے استاد کی تلاش کیجیے جو مخلص بھی ہو اور دوسروں کے لیے جینے والا بھی ہو، دوسروں کی مدد کرنے والا بھی ہو، دوسروں کے لیے بچوں کی ایسی تربیت کرنے والا ہو جو دوسروں کے لیے جو ہے وہ جیتے ہوں، دوسروں کی مدد کرتے ہوں، دوسروں کی مشکلات میں ان کی مدد کرتے ہوں، دوسروں کا دکھ درد بانٹتے ہوں. تو ایسے اساتذہ کی تلاش میں والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے پاس ضرور چھوڑیں، ان کے پاس ضرور تعلیم کے لیے بھیجیں جو اس کے بچے کے اندر یہ تڑا پیدا کر دیں کہ بیٹا آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جینا ہے، آپ نے صرف عہدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں تعلیم حاصل کرنی، بلکہ آپ نے اس تعلیم سے یہ سیکھنا ہے اور یہ سکھانا ہے کہ میں دوسروں کو کس طرح جو ہے وہ آسانی بانٹ سکتا ہوں. جب کوئی انسان دوسروں کے لیے آسانی بانٹنے والا بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے جو ہے وہ دوسروں کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھنے والا بن جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے لاسانی ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ جس طرح بلے شاہ نے کہا تھا کہ مرنا نہیں بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور. انہیں یہ یقین تھا کہ انہوں نے اپنے لیے زندگی نہیں گزاری. بلے شاہ کو یہ یقین تھا کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی ان کا نام لینے والا کوئی ہوگا، تب بھی ان کا نام لینے والے بہت سارے لوگ ہوں گے اور ان کا فلسفہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. سقراط کو جب زہر کا پیالہ پینا پڑ گیا تو وہ ہنس کر وہ زہر کا پیالہ پی رہا تھا، اور اس کے جب لوگوں نے اس سے یہ پوچھا کہ تم تو موت کا منہ دیکھنے جا رہے ہو، موت کے جا رہے ہو سامنے اور اپنی زندگی کا اختتام کرنے جا رہے ہو، لیکن تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہے، تو سقراط نے کہا تھا کہ میں بالکل اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میں لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میرے اس جانے کے بعد میرے نظریات، میرے اقوال، میری باتیں رہتی دنیا تک قائم رہیں گی. میں کبھی مروں گا نہیں، میں لوگوں میں زندہ رہوں گا. لوگوں کے یہ
لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ سقراط ابھی بھی زندہ ہے، اس کے نظریات ابھی بھی زندہ ہیں۔ تو یہ آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فلسفہ کا جو طالب علم ہے وہ سقراط کے بغیر نامکمل ہوتا ہے جب تک اس سقراط کے نظریات کو نہیں پڑھتا۔ لہٰذا ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے بچے کے لیے ایسے اساتذہ کا چناؤ کریں جو اس کے اندر مثبت تبدیلی لائیں، جو اس کو شاباشی دیں، جو اس کو انکریج کریں، جو اس کے کردار سازی کریں، اور اس کے کردار سازی ہوگی جب وہ بچہ اپنے اساتذہ کو دیکھے گا کہ میرا استاد کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میرا استاد کبھی وقت جو ہمیشہ دیر سے نہیں آتا، وقت پر آتا ہے، تو وہ وقت کی پابندی سیکھے گا، استاد کو رول ماڈل مانے گا، اور استاد کی ہر اس اچھی بات کو اپنا لے گا جو اس کی زندگی کے لیے بہتر سبب پیدا کرے گی، اس کی زندگی میں، آنے والی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔